بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مس رائٹنگ دفعہ نمبر 381 APPC سرکا وہیکلز تعزیرات پاکستان۔ ہر مقدمہ کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ حالات و واقعات: نمبر 1، موٹر سائیکل، گاڑیاں، ٹرانسفارمر، ٹیوب ویلز، موٹر پمپ یا انجن پر چلنے والی اشیاء اگر چوری ہو جائیں تو مقدمہ 381 کے تحت درج ہوگا۔ کرائم سین یا کارروائی پولیس بار موقع یا رپورٹ ضمنی موقع: نمبر 1، بازریہ ویلیس کنٹرول تمام ڈسٹرکٹ کو وقوع سے آگاہ کرنا اور گاڑی کے کوائف اور حلیہ نوٹ کروانا۔ نمبر 2، تمام داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی کروانا۔ نمبر 3، ملاحظہ موقع جائے وقوع۔ نمبر 4، کارڈنگ یا فوٹوگرافی کرنا۔ نمبر 5، مادی شواہد کی تلاش اگر ممکن ہو، فوٹیج، CCTV۔ نمبر 6، مادی شواہد قبضہ میں لینا اور ان کا پارسل بنانا اگر ہوں۔ نمبر 7، استغاثہ برائے اندراج مقدمہ۔ نمبر 8، فرد مقبوضگی باموجودگی گواہان بر موقع۔ نمبر 9، بیانات 161 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 10، نقشہ موقع نظری بلا سکیل۔ نمبر 11، مدعی سے ثبوت ملکیت اگر ہو۔ نمبر 12، درخواست برائے مشتری گزٹ انکشاف۔ نمبر 13، حصول ریکارڈ CIA یا CRO برانچ برائے لسٹ سارکان۔ نمبر 14، مشتبہ گان بدرویہ گان جیل سے رہائی پانے والے شامل تفتیش کریں۔ نمبر 15، درخواست اجرا ڈاکٹ انگریزی باغرض ترسیل نمونہ جات اگر ہوں۔ نمبر 16، ڈاکٹ انگریزی۔ نمبر 17، روانگی نمونہ جات برائے تجزیہ۔ تکمیل رجسٹر ہے تھانہ۔ نمبر 1، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2، رپٹ آمد استغاثہ۔ نمبر 2، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 1، اندراج FIR۔ نمبر 3، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2، رپٹ تکمیل FIR و روانگی کانسٹیبل۔ نمبر 4، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 9، حصہ دوم۔ نمبر 5، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2، رپٹ واپسی و حوالگی مال مقدمہ اگر ہو من جانب تفتیشی افسر۔ رپورٹ ضمنی گرفتاری ملزم۔ نمبر 1، تلاش ملزم۔ نمبر 2، دستیابی ملزم۔ نمبر 3، دریافت ملزم۔ نمبر 4، گرفتاری ملزم یا حلیہ ملزم۔ نمبر 5، سرٹیفکیٹ شناخت ملزم یا پرچہ اطلاع مجاریہ۔ نمبر 6، اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت۔ نمبر 7، اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم۔ نمبر 8، بندی ملزم حوالات تھانہ بعد جامع تلاشی رپٹ روزنامچہ واپسی و بندی ملزم من جانب تفتیشی افسر۔ رپورٹ ضمنی جسمانی ریمانڈ۔ نمبر 1، درخواست ریمانڈ جسمانی۔ نمبر 2، بندی ملزم حوالات تھانہ بعد جامع تلاشی۔ نمبر 3، دریافت ملزم و انکشاف مال مسروقہ۔ نمبر 4، برآمدگی مال مسروقہ حسب نشاندہی ملزم۔ نمبر 5، نقشہ جائے برآمدگی مال مسروقہ یا ملاحظہ موقع یا کوائف موقع جائے برآمدگی۔ نمبر 6، فرد برآمدگی مال مسروقہ۔ نمبر 7، بیانات 161 ضابطہ فوجداری برآمدگی مال مسروقہ۔ تکمیل رجسٹر ہے تھانہ۔ نمبر 1، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2، واپسی و حوالگی مال مقدمہ بمطابق فرد بندی ملزم من جانب تفتیشی افسر۔ نمبر 2، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 19، مال خانہ۔ نمبر 3، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 8، حصہ اول۔ نمبر 4، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 21، روڈ سرٹیفکیٹ۔ رپورٹ ضمنی یا جوڈیشل۔ نمبر 1، درخواست برائے ریمانڈ جوڈیشل۔ نمبر 2، بندی ملزم حوالات جوڈیشل۔ نمبر 3، فرد شناخت مال مسروقہ۔ نمبر 4، سپرداری بازریہ درخواست مدعی مال بازیافتہ۔ نمبر 5، آمد رپورٹ ایکسپرٹ اگر ہوں۔ نمبر 6، بیان 161 ضابطہ فوجداری مہر تھانہ بابت پارسل۔ نمبر 7، بیان 161 ضابطہ فوجداری کانسٹیبل بابت پارسل۔ رپورٹ ضمنی اختتامی۔ نمبر 1، چلانی ضمنی SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نمبر 2، فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نمبر 3، سزا سلپ SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نوٹ: چلانی ضمنی صرف SHO ہی مرتب کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی افسر مرتب نہیں کر سکتا۔ SHO تفتیش کا بغور جائزہ لیتا ہے، اگر تفتیش سے اتفاق کرے تو رپورٹ زیر دفعہ 173 ضابطہ فوجداری مرتب کر کے جوڈیشل فائل مائع نقل مثل پولیس دونوں کے ہر صفحہ پر سرخ روشنائی سے صفحہ نمبر اور تھانہ کی مہر لگائی جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ متعلقہ تمام رجسٹر ہائے تھانہ میں
ان کے اندراجات ہو چکے ہیں۔ پھر معرفت SDPO صاحب جناب SP صاحب کے توسط سے ڈسٹرکٹ اٹارنی صاحب بعد چیکنگ چلان متعلقہ عدالت کو ارسال کرتے ہیں۔ بعد از چلان تکمیل رجسٹر ہائے تھانہ نمبر 1، تکمیل رجسٹر نمبر 1 انڈیکس FIR نمبر 2، تکمیل رجسٹر نمبر 2 روانگی چلان نمبر 3، تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ دوم اندراج چلان نمبر 4، تکمیل رجسٹر نمبر 21 روڈ سرٹیفکیٹ نمبر 5 اگر ملزم دوسرے تھانہ یا ضلع کا رہائشی ہے تو پرچہ اطلاعی مجاریہ رجسٹر نمبر 12 جاری ہوگا۔ تصدیق پرچہ اطلاعی کی صورت میں آبائی تھانہ کے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم اور 12A مصولہ میں اندراج ہوگا، اور مجاریہ تھانہ اپنے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم میں اندراج کرے گا۔ پرچہ اطلاعی اول بوقت گرفتاری ملزم جاری ہوگا، دوم چلان مرتب ہونے کے بعد جاری ہوگا، سوم سزائے یابی یا بریت بعد فیصلہ عدالت پر جاری ہوگا۔ سزائے یابی کی صورت میں متعلقہ تھانہ میں اس کا اندراج رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجم میں ہوگا۔ عدم گرفتاری ملزم کی صورت میں نمبر 1 درخواست برائے اجراء وارنٹ گرفتاری، نمبر 2 درخواست برائے اجراء اشتہار زیر دفعہ 87 ضابطہ فوجداری، نمبر 3 تکمیل رجسٹر نمبر 4 حصہ اول اگر اپنے علاقے کا ہو تو سرخ روشنائی سے دیگر نیلی روشنائی سے اندراج، نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 5 حصہ دوم، نمبر 5 تکمیل رجسٹر نمبر 10 حصہ اول، نمبر 6 درخواست برائے تعین ملکیتی جائیداد، نمبر 7 درخواست برائے کرکی جائیداد زیر دفعہ 88 ضابطہ فوجداری، نمبر 8 کارروائی 88 ضابطہ فوجداری بازری عدالت، نمبر 9 مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے اور تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقدمہ کو یکسو یا گرفتاری ملزمان کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر مقدمہ میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوتی نظر نہ آئے تو مقدمہ کو زیادہ دیر تک زیر تفتیش نہیں رکھا جاتا، بلکہ SHO اس کی 173 ضابطہ فوجداری کے تحت رپورٹ عدم پتہ مرتب کر کے تمام حالات و واقعات درج کرتا ہے اور اس کو بستہ عدم پتہ 5 سالہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت مقدمہ میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آئے تو دوبارہ تفتیش شروع کر کے مقدمہ کو یکسو کیا جاتا ہے۔ تفصیل کاغذات چلان جوڈیشل فائل، نمبر 1 فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری، نمبر 2 اصل تحریر استغاثہ، نمبر 3 نقل FIR، نمبر 4 اصل نقشہ جات موقع جائے برآمدگی، نمبر 5 اصل فردات مقبوضگی یا برآمدگی یا شناخت مال، نمبر 6 ایکسپرٹ رپورٹ اگر ہوں، نمبر 7 نقول درخواست ریمانڈ جوڈیشل یا جسمانی، نمبر 8 سرٹیفکیٹ شناخت ملزم، نمبر 9 سلپ سزا، نمبر 10 نقول بیانات 161 ضابطہ فوجداری، نمبر 11 نقول کوائف ملاحظہ موقع یا جائے برآمدگی۔ تفصیل کاغذات نقل مثل پولیس یا پولیس فائل، نمبر 1 انڈیکس مثل پولیس، نمبر 2 نقل استغاثہ، نمبر 3 نقل FIR، نمبر 4 نقول نقشہ جات موقع یا جائے برآمدگی، نمبر 5 نقول فردات مقبوضگی یا برآمدگی، نمبر 6 اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت، نمبر 7 اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم، نمبر 8 نقول ریمانڈ جوڈیشل یا جسمانی، نمبر 9 نقول تمام ضمنیات مائع بیانات 161 ضابطہ فوجداری۔ فیصلہ عدالت، نمبر 1 تکمیل رجسٹر نمبر 1 انڈیکس FIR، نمبر 2 تکمیل سلپ سزا، نمبر 3 تکمیل انڈیکس مثل پولیس، نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجم، نمبر 5 نقل مثل پولیس کو بستہ فیصلہ شدہ 2 سالہ میں رکھا جائے گا جبکہ جوڈیشل فائل عدالتی ریکارڈ ہوگا۔ نوٹ: تمام مقدمات میں تفتیشی افسر کے پاس تفتیشی بیگ کا ہونا اور اس کا استعمال دوران ملاحظہ موقع جائے وقوع پر کیے جانے کا ذکر رپورٹ ضمنی نمبر 1 میں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ
اکثر عدالت میں اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تفتیشی افسر کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر مقدمہ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں، مسر رائٹنگ کا انداز ہر تفتیشی افسر کا جداگانہ ہوتا ہے۔ کام کرنے کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ تفتیشی افسر حالات و واقعات کے مطابق تفتیش کرتا ہے۔ اسی طرح تفصیل کاغذات چالان کی ترتیب میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی کام حتمی یا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام میں بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔